سائل کہتا ہے کہ آپ کے بیان کیا باقی فرقے والے لوگ بھی سن سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی فرقے کے داعی ہیں تو پھر تو وہی گروہ ہمیں سنے جس گروہ کے ہم داعی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث کوئی گروہ اور پارٹی نہیں ہے، یہ صحیح اسلام کا دوسرا نام ہے۔ ہم کسی جماعت کے، کسی گروہ کے، کسی پارٹی کے خاص داعی بن کر لوگوں کے سامنے آوازہ بلند نہیں کرتے، ہم تو اس پیغام کو نشر کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کوئی جماعت نہیں، ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی گروہ نہیں، ہمیں کہیں رکن سازی کے لیے پیپر نہیں فل کرنے، ہم نے کسی کا ڈھانچہ نہیں بنانا کہ فلاں 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 کے پیچھے چلنا ہے۔ اہل الحدیث منہج کا نام ہے، اہل الحدیث قرآن اور حدیث کی صحیح تصویر کا نام ہے۔ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور ہر کسی کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں اور ہر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیتے ہیں۔ ہماری کوئی جماعت نہیں اس معنی میں کہ اگر آپ ہمارے گروہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلاں امام صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں حضرت صاحب کی لڑ پکڑنا ہوگا، آپ کو نواب صدیق الحسن کی ہر بات ماننی پڑے گی، نذیر حسین دہلوی کی ہر بات ماننی پڑے گی، آپ کو ثناء اللہ برسری کی ہر بات ماننی پڑے گی، آپ کو فلاں کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اگر یہ پیغام ہمارا ہو تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہ رہے۔ ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہماری جماعت میں آنا ہے تو پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد فلاں حضرت کی بات ماننی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ کو بہرا اور گونگا بننا پڑے گا، کانوں میں انگلیاں لینی پڑے گی۔ اگر امام کے قول کے خلاف بات آ جائے گی تو آپ اپنے امام کے قول کے خلاف کسی کی بات نہیں سنیں گے، اندھے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے، جو امام صاحب آپ کے کہہ دیں گے وہ مان لیں گے۔ یہ دعوت تو ان کی ہے جن پہ ہم رد کرتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے بھائی، کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی ہستی، نہ ملائکہ میں سے، نہ انبیاء میں سے، نہ اولیاء میں سے، نہ بزرگوں میں سے، نہ نیکوں میں سے، نہ بڑوں میں سے، کوئی ہستی ہی ایسی نہیں جس کو وہ حق دیا جائے جو حق میرے اللہ کا ہے، عبادت کا حق۔ اللہ کا قریبی، اللہ کا پیارا فرشتہ، مقرب فرشتہ بھی اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں پارٹنر نہیں۔ اللہ کے پیارے نبیوں میں سے کوئی نبی، حتیٰ کہ سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں پارٹنر نہیں۔ اللہ کے اولیاء میں سے سیدنا علی سے لے کر دنیا جہان ولایت کے ہر بزرگ کا نام لے لیجئے، کوئی بھی اللہ کی ذات و صفات و عبادت کا پارٹنر نہیں۔ یہ پیغام وہ پیغام ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ چڑھ کے کہا تھا، قولو لا الہ الا اللہ۔ سیم وہی پیغام، من عن وہی پیغام اگر آج دنیا کے سامنے کوئی رکھ رہا ہے تو اس کا نام اہل الحدیث ہے۔ ہم اللہ کی عبادت میں نہ شریک بناتے ہیں، نہ شریک بنانے والوں کے جرم پہ خاموش ہوتے ہیں۔ جرم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کی عبادت میں خود کسی کو شریک بنائے، یہ جرم ہے، اور یہ بھی جرم ہے کہ آپ شرک کے جرم کو دیکھ کر دند وٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، منہ نیچے کر کے گزر جائیں کہ کوئی بات نہیں، الیکشن کا سیزن ہے، ووٹ لینا ہے، کوئی بات نہیں، قربانی کا سیزن ہے، کھالیں لینی ہے، کوئی بات نہیں، رمضان کا موسم ہے، چندے لینے ہیں، زکوٰۃ لینی ہے، آج شرک کا رد نہیں کرنا۔ ہم نہ شرک کا جرم کرتے ہیں، نہ کرنے والوں پہ خاموش رہتے ہیں۔
جتنی اللہ نے طاقت دی اس کے مطابق آواز بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم تیری توحید کا آوازہ لگاتے رہیں۔ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ ہماری زبان سے آخری جملہ بھی لا الہ الا اللہ کا نکلے۔ یہ اہل الحدیث ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، کسی کو نبی کے مقام میں شریک نہیں کرتے، نہ کسی امام کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی حضرت کو، نہ کسی شیخ کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو۔ ہم کسی کو پیارے حبیب کے شان رسالت میں، شان نبوت میں، مقام رسالت میں حصے دار نہیں سمجھتے کہ جیسے نبی کی حدیث آخری فیصلہ ہے، اسی طرح حضرت کا فرما دینا، شیخ کا فرما دینا، امام کا فرما دینا، بزرگوں کا فرما دینا بھی آخری فیصلہ ہے۔ یہ آخری فیصلے والا مقام اللہ نے صرف ایک ہستی کو دیا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے یہ کوئی فرقے کی دعوت ہے؟ یہ گروہ بندی کا پیغام ہے؟ ارے نہیں، یہ وہ خالص دین ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب ہمارا یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ ہر اس آدمی کے لیے جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہم تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر لوٹ آئے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ ارے بھائی، اگر تو بے علمی میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، بے علمی میں غیر نبی کو نبوت والی سیٹ پہ بٹھا رہا ہے، توبہ کر۔ ہم سب کے لیے ہے، ہمارا پیغام سب کے لیے ہے، ہماری دعوت سب کے لیے ہے۔ ہم ہر اس شخص کے دامن کو پکڑ کے کھینچتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میری مثال تو ایسے ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی، الاؤ روشن ہوا، پروانے اس روشنی پہ اندھیرے کی وجہ سے اس روشنی کو پا کے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وہ پروانوں کو ہاتھوں سے روکتا ہے کہ نہ گرو، جل جاؤ گے، میں تمہیں اس طرح تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا کے پھر گرتے ہو۔ ہماری کوئی پارٹی، ہمارا کوئی گروہ کہ ہم نے اپنے الہ بنائے ہوں، ہم نے اپنے بزرگ بنائے ہوں، ہم نے اپنے آئمہ کو ایسی شان دی ہو کہ جو بزرگوں کی زبان سے نکل آئے بس پتھر پہ لکیر ہو گئی، تو ہم بھی گروہ ہو، ہم بھی پارٹی ہو، ہم بھی فرقہ ہو، ہم بھی گمراہ جماعت والے ہوں۔ ہمارا پیغام انتہائی سادہ ہے، دین کو وہاں سے لو جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرما کر گئے، دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا۔ صحابہ نے دین کہاں سے لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ قرآن حکیم بھی پیارے نبی کی زبان سے ادا ہوا، حدیث مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کی میٹھی زبان سے ادا ہوئی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی شک